کیا ہم میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے صرف روٹی کھاتے ہیں؟ ایک ماں آئی، آنکھوں سے نابینا ہے، 2-3 بچیاں ہیں، بیوہ ہو چکی ہوں، کہتی صرف آٹا لے دو اور ساتھ پتی لے دو، کالی پتی بنا کے روٹی اس کے ساتھ کھائیں گے۔ سالن کے پیسے نہیں ہیں، سالن گھر نہیں بنے گا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے جو خصوصیات باقی مہینوں میں موجود نہیں ہیں، کہ رمضان المبارک میں اللہ کریم جنت کے سارے دروازے کھولنے کا حکم دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کروا دیتے ہیں، اور انسانوں کا مسلسل پیچھا کرنے والے شیاطین ان کو بھی جکڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ خصوصیت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك في كل ليلة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے، کیونکہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تراویح ہم پہلے پڑھتے ہیں، روزہ اگلے دن رکھتے ہیں، یعنی جب سے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کریم سارے کے سارے شیاطین کو جو انسان کا مسلسل پیچھا کرتے ہیں اور انسانوں کو گمراہی اور بے رہبری کا شکار کرنے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نمازیں ساری پڑھ رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں اور کچھ نیکیاں ہم نے شروع کر دی ہیں، تو اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ ذاتی کمال اس وقت سمجھا جائے گا جب رمضان ختم ہو جائے اور شیاطین کو کھول دیا جائے، پھر انسان ان نیکیوں پر دوام کرے، ہمیشگی کرے، تو تب سمجھتے ہیں کہ انسان نے اپنی تربیت کر کے اپنے آپ میں کچھ ذاتی کمال پیدا کر لیا ہے۔ ایک بندہ اس کو شراب میسر ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں شراب نہیں پیتا۔ ہاں کمال اس بندے کا ہے جس کو دستیاب ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے نہیں پیتا، یہ اس کا ذاتی کمال ہے۔ اگر کوئی ہجڑا کہے اللہ کا شکر ہے میں زنا نہیں کرتا، تو اس کی بات بنتی نہیں ہے۔ یہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاصیت دی ہے جس کو موقع بھی ہو اور اللہ کے ڈر سے وہ دور رہے، اس میں اللہ نے ذاتی کمال پیدا کیا ہے۔ اگر آج ہم مسجدیں بھر لیتے ہیں، پہلی صفوں میں آ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ کریم نے رمضان کی پہلی رات سے مسلمانوں پر کیا کہ سارے کے سارے شیاطین جکڑ دیے گئے، اور ان شیطانوں کا ساتھ دینے والے جنات وہ بھی جکڑ دیے گئے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو چاہتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دائمی دشمن کو اور اس کے لشکر کو، شیطانوں کو اللہ نے اس لیے جکڑ دیا تاکہ میرا بندہ اس کے پاس موقع موجود ہو توبہ کا، استغفار کا، اللہ کی رجوع کرنے کا۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ اے مسلمان، جنت کے سارے دروازے تیرے منتظر ہیں۔ کون سا عمل کرتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، اللہ کے سامنے کیسے تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے تیرے منتظر ہوں، تیرا انتظار کریں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے کہ محنت کرنے والا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عبادت گزار کے طور پر، منیب اور رجوع کرنے والے کے طور پر پیش کرتا ہے، تو اس کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بند ہے جہنم۔ اللہ کریم اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ مالک الملک کا ارادہ ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، کوئی بند نہیں ہے۔ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اور اللہ مالک الملک نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ اب دنیا میں اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے پہلے سے نمازی،
روزے پہلے بھی کبھی تو نفلی رکھا کرتا تھا، نماز کا اہتمام کرنے والا، قرآن تلاوت کی اپنے آپ کو کھڑا کرنے والا، اے نیک انسان اقبل، توجہ کر، کانشیس ہو جا، الرٹ ہو جا، پہلے سے زیادہ محنت کر۔ یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی آوازیں ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اے نیکی کرنے والے، نیکی کو تلاش کرنے والے، اقبل، ابھی تو موقع ہے، تو ڈھونڈتا تھا، تلاش کرتا تھا نیکیاں، اپنے آپ کو نیکیوں پر کھڑا کرتا تھا، اقبل، توجہ کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے انسان گناہ کر کر کے تو تھک چکا ہے، بڑا ہی پاپی اور مجرم ہے، تو نے 80 سال 60 سال 40 سال گناہوں میں گزار دیے، اقبل، متوجہ ہو جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ کریم نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جو بندہ رمضان میں محنت کر کے اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کریم اس بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزادی دے کر جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ فرشتہ اعلان کر رہے، آوازیں لگا رہے، پوری دنیا میں آوازیں لگائی جا رہی ہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، او گناہ گارو اپنے آپ کو آزاد کروا لو جہنم سے۔ آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اللہ نے ارادہ کیا بندوں کو بخشنے کا، مبارک مہینہ نازل کر دیا، فرشتے آوازیں لگا رہے، اللہ نے اپنے لیے یہ فرض کر لیا کہ اپنے بندوں کو جنہوں نے محنت کی اخلاص سے، ان کو جہنم سے آزادیاں دیں گے۔ لیکن آواز سننے والے کتنے ہیں؟ اور جس نے یہ آواز سنی نہیں ہے اور زندگی میں ایک دفعہ بھی اس کے پاس رمضان آ گیا اور پھر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، ایسا بندہ لعنتی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی، اور سید الملائکہ جبریل نے اس پر بد دعا کی۔ فرشتوں کا سردار بد دعائیں کر رہے ہیں اور انبیاء کا سردار اس پر آمین کہہ رہا ہے۔ کیا بد دعا ہے؟ من ادرک رمضان فلم یغفر له فمات دخل النار فابعده اللہ، وہ بندہ جس کی زندگی میں ایک دفعہ بھی رمضان آیا اور اس کو بخشا نہیں گیا، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ رمضان میں اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کے لیے توبہ ممکن نہ ہو۔ فلم یغفر له، اس کو بخشا نہیں گیا، رمضان آیا تھا بخشا نہیں گیا، اور اس حالت میں مرا کہ وہ رمضان کی فیوز و برکات سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور وہ بندہ جہنمی بن گیا، اس کو بخشا نہ گیا۔ فأبعدہ اللہ، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ہمارے گھروں میں اس طرح کے لعنتی موجود ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ایک بڑا پیکج ملا تھا، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے کا موقع ملا تھا، پر اس بندے نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایسا بندہ راغم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور چلا جائے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کو بخشا نہیں گیا۔ کیا میں اپنے عزیز و اقارب میں، بہن بھائیوں میں یہ چیز نہیں دیکھ رہا کہ رمضان اس کی زندگی میں آیا ہے اور اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ بخشا نہیں جا رہا؟ جو زندگی کے گناہ پہلے سے جاری تھے وہ جاری ہیں، سود کا کاروبار پہلے کی طرح جاری ہے، جھوٹ پہلے کی طرح موجود ہے، نماز پڑھی نہیں جا رہی، روزہ رکھنے والا ہے کوئی نہیں۔ ایسی شکل میں ایسا بندہ لعنتی ہے، اور یاد رکھیے جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ ہمارے گھر میں اگر اس طرح کے لعنتی موجود ہیں تو مت یہ یقین کیجئے کہ اب اس گھر میں رحمتیں آنے والی ہیں۔ سارے گھر کو فکر ہونی چاہیے تھی، پریشانی ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہماری بہن یہ روزے نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، اور یہ ہمارا بھائی اللہ کی رحمتوں سے دور ہے اور اس کو پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی رحمت پر کھڑا نہیں کیا، تو پھر ایسا انسان لعنتی ہے۔ جس نے روزہ رکھ کر وقت سے پہلے روزہ توڑ دیا، اس کی سزا اسلام نے کیا سکھائی؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں
میں نے بہت کرہنے کی چیخنے کی آوازیں سنی، پہاڑ کی اس جانب بڑی شدید آوازیں آ رہی ہیں، چیخوں کی آوازیں، تو مجھے 2 فرشتوں نے پہاڑ پر چڑھایا، بڑی مشکل سے چڑھایا۔ جب اس پہاڑ پر چڑھا تو نیچے کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، ان کا منہ چیرا جا رہا ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر وقت سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے رکھا ہے، جنہوں نے رکھا ہی نہیں ہے کبھی ان کی سزا کے بارے میں والدین نے، بہن بھائیوں نے تصور کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ فی کل یوم و لیلہ اتقاء من النار وان لکل مسلم و مسلمہ فی کل یوم و لیلہ دعوت مستجابہ۔ ہر دن رات میں 24 گھنٹوں میں، دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دوں گا، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ ہر دن 1 رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک ہر رات اور ہر دن میں اللہ کی طرف سے پیکج ہے ان للہ فی کل یوم و لیلہ اتقاء من النار۔ ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دینی ہیں۔ کچھ روزوں کی حالت میں جنتی بن گئے اور ان کے گناہ معاف ہو گئے، کچھ قیام اللیل میں کھڑے تھے، تراویح میں کھڑے تھے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے تھے، اللہ سے دعائیں کی تھی، اللہ نے ان کو جہنم سے آزادیاں دے دی۔ دن رات میں، دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ کریم اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اور یہ خاصیت، یہ خصوصیت ہے رمضان کی کہ اس کے ہر دن اور ہر رات اللہ کریم بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ لوگوں، ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے، حالانکہ مسلم کہتے تو دونوں اس میں شامل تھے لیکن عورتوں کو بالخصوص شامل کیا۔ ان کی مصروفیات رمضان میں بہت ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، سحری سے پہلے اٹھتی ہیں، سحری تیار کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں اور اتنی محنت سے پکاتی ہیں، سامنے سے آواز آتی ہے، اس میں ذائقہ ہی کوئی نہیں، برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ عورتیں یقین رکھیں کہ گھر میں جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، جتنا روزہ رکھنے والوں کو اجر ہے، اتنا سحری کے وقت اٹھ کر اور پھر افطاری تیار کرنے والی خواتین پورے کا پورا اجر اللہ کریم سارے گھر والوں کا ان کو بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے الگ سے عورت کا نام لیا، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ۔ عورتیں یہ نہ کہیں کہ سارا دن محنت کرتی ہوں، دوپہر سے پھر میں نے افطاری کا کام شروع کر دیا۔ اہتمام کے لیے کہا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے روزانہ دن اور رات میں، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی دعوت مستجابہ، ایک ایسی دعا ہے جو ہر صورت میں اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے رمضان کا جس میں آپ اللہ سے دعا نہ کریں، اور ایک رات آپ کی ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، کیونکہ پیارے پیغمبر نے ضمانت دی ہے ہر مسلمان کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ پیارے پیغمبر کے الفاظ کیا ہیں؟ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے ہر رات اور ہر دن اللہ نے کیا کیا؟ دعوت مستجابہ، ایک ایسی دعا اللہ نے ذمہ لے لی کہ جو ہر صورت میں قبول ہوگی۔ ہر مسلمان مرد عورت کو ہر دن اور ہر رات مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے دن اور رات کی یہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ روزہ رکھنے والا انسان ہر صورت میں تقویٰ سمیٹتا ہے، اللہ اس کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے روزے دار، پر اس میں تقویٰ نہیں آ رہا۔ روٹین کی نمازیں ہیں، روٹین کے روزے ہیں، دعا اذکار ہے، کوئی الگ سے اس میں وہ خصوصیت نہیں پیدا ہو رہی جو اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں روزے میں کوئی نقص موجود ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ لوگوں صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اور آج مسلمان کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم پر روزے کی حالت میں حلال چیزیں کھانا پینا مشروب نہیں پیتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، مگر اسی اللہ کے کہنے پر رمضان میں روزے کی حالت میں حرام چیزیں نہیں چھوڑتا۔
آپ سوچتے کیسے ممکن ہے کہ انسان حلال چیزیں اللہ کے کہنے پر چھوڑ دے اور حرام نہ چھوڑے؟ ہاں، یہ حرام نہیں چھوڑ رہا۔ کل میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھے جو شروع ہوئے کسی مسلمان کے بارے میں بات کرنا، تو میں نے کہا بھائی جان روزے کی حالت میں غیبت شروع کر دی ہم نے، احساس نہیں ہے۔ جمعے سے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آئے ہیں، بیوی بچوں سے کتنی باتیں کی ہیں اور اس میں کتنی غیبت کی ہے۔ اللہ کے کہنے پر اس مسلمان نے حلال چیزیں چھوڑ دی، حرام نہیں چھوڑا، نہ جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ جھوٹ کا کاروبار چھوڑا، نہ سودی کاروبار چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ اس نے بہتان لگانا چھوڑا، نہ مسلمانوں کو لڑاتے ہوئے چغلی چھوڑی۔ ہے روزے دار بھائیو، ایسے روزے دار کو روزے کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں میں سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، انہوں نے صرف منہ بند کیا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہے، جو چیزیں اللہ کو مطلوب تھی وہ نہیں چھوڑی۔ اس کے ہر جز کا، جسم کے ہر حصے کا روزہ ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ زبان کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، دل و دماغ کا روزہ ہے، ہاتھ پاؤں ہر چیز کا روزہ ہے۔ اگر اس طرح یہ روزے دار ہے تو قسم اللہ کی رمضان گزرنے سے پہلے اللہ کریم لازمی طور پر اس بندے کو متقی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لعلکم تتقون۔ اس طرح کا روزہ رکھو گے لازمی طور پر متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے۔ اور اگر روزے رکھنے کے باوجود تقوی نصیب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے پورے دن بھر میں کہیں نہ کہیں نقص رہ گیا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کا کتنے ہی رات کو تراویح پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو تراویح کا اجر نہیں ملتا، بلکہ اللہ نے ان کے مقدر میں صرف بیدار ہونا لکھا ہے، وہ بیدار ہوں گے روز۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں قیام اللیل کا، تراویح کا، تہجد کا ثواب نہیں لکھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر تراویح پڑھ کے آ گئے، تراویحوں کا اجر اور روزوں کا اجر اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ان چیزوں پر لگا دیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا۔ روزے کی حالت میں یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، کا غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب کسی مسلمان کے بارے میں بات کی، فرمایا قم فتخلل، اٹھ اور جا کے اپنے دانتوں میں خلال کر کے آ، دانتوں سے گوشت نکال کے آ۔ نے کہا یا رسول اللہ ما اکلت لحما ومما اتخلل، یا رسول اللہ میں نے گوشت کھایا نہیں تو گوشت دانتوں سے نکالوں کیسے؟ کہا بل اکلت لحم اخیک، جو ابھی تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے تو تو نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ یہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور، مسلمانوں کو لڑانے والا، تیرے بارے میں اس نے یہ بات کی، وہ یہ بات کر رہا تھا، اس طرح کی بات روزے دار کرنے والا لا يدخل الجنت قطات وفی روایت نمام، ایسا بندہ نمام ہے، چغل خور ہے اور اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے اس جنت کے سارے دروازے کھول دیے تھے اور یہ چغل خور سمجھتا ہے میں روزے دار ہوں۔ چغل خور نے جنت میں نہیں جانا۔ لا يدخل جنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داروں سے نہ ملنے والا روزے دار، وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ رشتہ داری توڑنے والا مسلمان اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، کہتا ہے میں روزے دار ہوں۔ روزے کی حالت میں اگر آپ کا دل نرم نہیں ہوا، اس میں تقویٰ نہیں آیا، آپ اپنے رشتہ دار بہن بھائی چچا ماموں اس کے ساتھ جا کے آپ صلح نہیں کر لیتے تو روزہ آپ پر اثر نہیں چھوڑ رہا۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے مقدر میں صرف بھوک ہوتی ہے، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کے مقدر میں صرف بیداری ہے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ روزے دار کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے جس دن کسی کے روزے کا دن ہے تو کیا کرے؟ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، تو کوئی بےہودہ بات نہ کرے، شہوت والی بات نہ کرے۔ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِالْقَوْمِ وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ، کا جو روزے کی حالت میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ 3 دفعہ لفظ بولا۔ بھائی تو روزے دار ہے،
تیرے لیے تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، تیرے لیے رحمتیں، اللہ کی فیوض و برکات ہیں، اور تو بد دعائیں لے رہا ہے۔ روزے دار جھوٹے لطیفے سنا کر لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ کہا بربادی اس بندے کے لیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، پھر اس کے لیے بربادی ہے، پھر اس کے لیے بربادی ہے۔ روزے دار ہے، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر وہ آج ویڈیوز دیکھ رہا اور ہنس رہا ہے اور ہنسا رہا ہے۔ جس بندے نے روزے کی حالت میں سوشل میڈیا دیکھنا کم نہ کیا اور اس کی مصروفیات اسی پر رہی، یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ کے ہاں اس کے روزوں کی قبولیت ویسے نہیں ہو رہی جسے اللہ کو مطلوب تھی، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں سوشل میڈیا، آپ کھولیں کوئی چیز، ہو سکتا ہے کہ اس پر ساز نہ ہو سکتا ہے اس پر آپ کو کوئی عورت نظر نہ آئے، آپ کہتے ہیں میں روزے دار ہوں، والعینان تسنیان، بھائی تو کیسا روزے دار ہے؟ تیری دونوں آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ جب آپ کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو فوٹو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سامنے عورت کو دیکھ رہے ہیں، تو تمہاری دونوں آنکھیں زنا کر رہی ہیں، تیری آنکھوں کا روزہ نہیں ہے۔ والعینان تسنیان کل عین زانیۃ، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسی آنکھ زانی ہے، زنا کر رہی ہے، تو کہتا ہے میری آنکھ کا روزہ ہے؟ ایسی چیزیں پڑھ رہا ہوں، ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایسی چیزیں سن رہا ہوں، ایسی چیزیں سوچ رہا ہوں جو جس کو اللہ نے منع کیا ہے، تو یاد رکھیں نہ آنکھ کا روزہ ہے نہ کان کا روزہ ہے۔ اس طرح کا روزہ صرف بھوک پیاس تو دے سکتا ہے، تقویٰ نہیں دیتا، اور اللہ کو مطلوب ہے تمہارا دل کا روزہ، تبدیلی تم میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر میں وہ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری آنکھ میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، میرے کان میں، دل و دماغ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو یہ دلیل اس بات کی کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام ہے، تقوی کا نام نہیں ہے، تقوی نصیب نہیں ہو سکا۔ اللہ نے جہنم سے آزادی کا وعدہ کیا ہے، اور آوازیں لگانے والا تمہیں آواز دے رہا ہے۔ کبھی جسم پر سستی طاری ہو، آنکھوں پر نیند کا غلبہ طاری ہو، تو قرآن مجید کی دو لفظوں کو یاد رکھنا۔ اللہ نے کہا ایام معدودات، مسلمانوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے ہیں تمہارے پاس دن، اس میں محنت کر لو۔ میں سمجھتا ہوں وہ بندہ جو غیبت کرتا ہے، اس سے اچھا ہے وہ بندہ جو روزے کی حالت میں سویا ہوا ہے، گناہ تو نہیں نہ کر رہا کسی کی غیبت کر کے، سستی ہے، اس کا اجر کم ہو رہا ہے، وقت اس کا ضائع ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں، پر یہ اچھا اس مسلمان سے جو روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ پر مبنی کام چھوڑا نہیں، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ سو میرے بھائیوں، اس کی ایک روح ہے، روزے کا ایک مقصد ہے۔ روزہ رکھتے وقت کیا میرے دل میں خیال آتا ہے میرے سامنے اتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، مشروبات ہیں، کبھی میرے دل میں تصور پیدا ہوا کہ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو بیچارے صرف سوکھی روٹی کے ساتھ اور پانی کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہوں گے؟ اگر یہ احساس مجھ میں پیدا نہیں ہو سکا تو پھر تقوی کا معنی میں نے نہیں سمجھا۔ سارا دن جب میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، مختلف کتابوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جب ان کو مصر کے خزانوں کا سردار بنا دیا گیا، وزیر بنا دیا گیا، وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اچانک یہ مسلسل روزے کیوں شروع کر دیے؟ کہا اس لیے روزے رکھ رہا ہوں کہ میں وزیر خزانہ ہوں، میں دیکھوں کہ دنیا میں بھوک کیا ہوتی ہے، جو بھوکے ان کا معاملہ کیسے گزرتا ہے۔ سحری اور افطاری کے وقت کیا میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صبح شام نصیب ہوتا ہے؟ کیا ہم میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے صرف روٹی کھاتے ہیں؟ ایک ماں آئی، آنکھوں سے نابینا ہے، 2-3 بچیاں ہیں، بیوہ ہو چکی ہوں، کہتی صرف آٹا لے دو اور ساتھ پتی لے دو اور گھی لے دو، اتنی چیزیں تمہیں کیوں چاہیے؟ کہتی صرف پراٹھے بنائیں گے، گھی استعمال کریں گے پراٹھوں میں، اور خشک پتی، کالی پتی بنا کے روٹی اس کے ساتھ کھائیں گے۔ سالن کے پیسے نہیں ہیں، سالن گھر نہیں بنے گا۔ روزے تم میں احساس رہتا ہے غمخواری کا کہ دنیا کا سوچو، مسلمانوں کا سوچو، ان کے حالات کیا ہیں، جن کو ساری عمر روٹی یوں ملتی ہے صبح شام۔ ایک درد پیدا ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے اس سے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود اس احساس سے محروم ہیں
اس ہمدردی سے، غمخواری سے محروم ہے۔ مجھے تو تلاش ہونی چاہیے، سارا دن میں نے روزہ رکھا ہے تو تلاش کروں کسی بندے کو اپنے ساتھ افطاری کروں۔ من فطر صائما فلہ اجر الصائم، جس بندے نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا اس کو جتنا اجر ملے گا روزے دار کو، اللہ کریم اس کو بھی اتنا ہی اجر نصیب فرمائے گا۔ کسی کے دل میں کبھی احساس پیدا ہوا کہ یار 10 بندوں کو، 5 بندوں کو، 2 بندوں کو، 1 بندے کو افطار ہی کروا دوں، یہ نیک بندہ ہے، اس نے سارا دن مسجد میں گزارا ہے، اس کا اجر مجھے مل جائے، یہ تڑپ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، احساس کا نام روزہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ روزہ ہم میں کیا چھوڑ رہا ہے۔